اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے سنا وذکر لہ سدرۃ المنتہی، حضور کے سامنے سدرۃ المنتہی کا ذکر کیا گیا، سدرۃ المنتہی کا ذکر کیا گیا۔ قال یسیر الراکب فی ظل الفنن منها مئۃ سنہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا سدرہ ایسی ہے کہ جس پر 100 سال اگر کوئی سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو۔ وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِئَةُ رَاكِبٍ، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اس کے سائے میں 100 سوار جو ہیں وہ بیٹھ جائیں تو اس کا سایہ ان کے لیے کافی ہو۔ شک کا راوی کیا، راوی کو شک ہوا کہ حضور نے وہ کہا تھا یا یہ کہا تھا۔ فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ کأنّا تَمَرَہَا الْقِلَالِ، اس میں جو ہے وہ چمکدار پتنگے، فراش کہتے ہیں یہ جو شمع کے گرد نہیں ہوتے وہ پتنگے ستنگے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پروانے، تو فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چمکدار جیسا سونا چمکتا ہے اس طرح کے پروانے، اور وہ پروانے کون سے ہیں؟ فرشتے، وہ اللہ کی نوری فرشتے جن کے پر سونے کی طرح چمکتے، جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں سدرہ کے درختوں کے ساتھ وہ فرشتے لٹکے ہوتے ہیں۔ اللہ کأنّا ثمرہا الکلال، اور فرمایا کہ اس کا پھل ایسا جس طرح مٹکے ہوتے ہیں، جس طرح مٹکے ہوتے ہیں، اور مٹکوں کے اندر ایسا ہے پھل میں جس طرح مکھن نہیں بڑا ہوا ہوتا، ان بٹنوں کے اندر وہ جو ہے وہ گودا بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے سدرۃ المنتہی، سدرہ ویسے عربی میں بیری کو کہتے ہیں، بیری، سدر، بیری، سدرۃ المنتہی وہ بیری کا ہم شکل کوئی درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہے، اور پھل جو ہیں وہ مٹکوں کے برابر ہے، اور فرشتوں کی وہ حد ہے، منتہا انتہا سے حد ہے۔ یہ نیچے والے جتنے فرشتے ہیں سدرہ پہ جا کے رک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، اور جو اوپر والے فرشتے ہیں ملائے اعلیٰ کے اوپر والے وہ اوپر سے آ کر کے سدرہ پہ رک جاتے ہیں، وہ نیچے نہیں آتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے وہ بارڈر ہے، سرحد ہے۔ جبریل چونکہ نیچے والے فرشتوں کا استاد ہے لہذا جبریل بھی آگے نہیں جا سکتا، جبریل بھی جہاں جا کے حضور کو کہا حضور بس میں اب یہاں رک جاتا ہوں، آپ آگے جائیں۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر قرآن، حضور نے کہا وحی لایا کرتا تھا اب آنا، جو در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چڑھاتا، مجھے تم نے مخلص پایا، میں نے نبیوں کی امامت کروائی ہے، تیرا ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا، تو اب تم میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ عرض کی اگر یک سر موئے پر کرم فروغ تجلی بسوزت فرم لو دنوت خطوتا لا ترکتو، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راک ہو جاتا ہوں۔ جبریل بھی رک گئے، نور بشر کا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی، کوئی فلک تے رہ جار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالی زلفاں والا سی جڑا عرش تو دی لنگ پار گیا۔ آگے معراج کا موسم آ رہا ہے، شاید آج کل چاند چڑھ گیا، آج شاید چڑھ دے معراج کا چاند، شکر ہے کہ چلو معراج کی ابتدائی شیر سے ہو، آج بھی تو کل تو چڑھ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس شیر کو یاد رکھیں، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی، ایک سونے چہرے والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ پھر کہاں تک گیا؟ اعلیٰ سے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے، کہاں تک گئے جہاں کسی کا گمان بھی
کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمالہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس کے سدرۃ المنتہا کے جو پھل ہیں وہ مٹکوں کی طرح، چاٹیوں کی طرح، اور ان کے اندر مکھن جس طرح بھرا ہوا تھا اس طرح کا ہوتا تھا۔ وعن انس حضرت انس سے روایت ہے۔ اچھا صحابہ پوچھتے گئے، حضور بتاتے گئے۔ چھڑا تھا نا تذکرہ جنت کا، تو صحابہ پوچھتے رہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا، مل کوثر، حضور یہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر جو کہا گیا، یہ کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قال ذاک نہر اعطانیہ اللہ یعنی فی الجنہ، فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی، مجھے عطا کر دی۔ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ واہ واہ، جب چلو بھریں گے لطف ہی آ جائے گا، اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا اور اتنا سفید گوڑا، اللہ خالص دودھ۔ چار نہریں ہیں جنت میں، چار نہریں، کوثر، تسنیم، سلسبیل، مائے مائے۔ کوثر حضور میں اللہ نے مجھے دے دی، یہ کوثر کی روح شان ہے۔ اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پلاتے وہ اور پیتے ہم، پلاتے وہ اور پیتے ہم۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا، تو کہا احلی من العسل فیہ الدید، اللہ تیرے منہ میں کوثر کا پانی ہے، اور جنہوں نے نعرے کا جواب دیا اللہ ان کے منہ میں بھی مائے معین، سلسبیل اور تسنیم کا پانی ہے۔ اللہ خیر کرے سب کی، اور انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے تو جنت عطا کرے انشاءاللہ، بڑی امید ہے، مایوس نہیں ہے انشاءاللہ۔ گناہگار تو بڑے، گناہگار ہوں گا لیکن خوش نصیب۔ اس نے کہا ہوں تو گناہگار لیکن ہوں خوش نصیب اس لیے کہ میرے دامن، میرے ہاتھ میں دامن تو محبوب آپ کا گیا نا، تو لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ ضرور اللہ خاص کرم فرمائے گا اور ہم حضور کی قربت میں انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیالے ستاروں کی طرح ہوں گے جس سے وہ جام سے کٹورے بھر بھر کر پیئیں گے۔ اللہ، یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ اب 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس آگے تو میں پی نہیں سکتا، لیکن وہاں کوئی مسئلہ ہوگا جتنا مرضی، کبھی نہر پہ بیٹھ کے پیو، کبھی گھر بھی لے آؤ، کبھی پھل کھاؤ جنت کے۔ اللہ اکبر۔ چلو اللہ نے موقع دیا تو جنت میں چلے گئے تو اکٹھے کرنے کے سب کو۔ آج کل تو لنگر کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لنگر اتنا زیادہ کہاں سے پکائیں، وہ ادھر سے نہر کے کنارے پہ در سے قرآن کر لیا انشاءاللہ، حوض کوثر کے کنارے پیتے جاؤ اور سنتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر انشاءاللہ یہ مجلس یاد آئے گا، اللہ نے اگر نصیب کیا، اللہ اپنے کرم سے نصیب کیا، امید رکھے انشاءاللہ اللہ خیر کے دروازے۔ تیرن فیہ تیرن آناقها کآناق الجزر، حضور نے فرمایا حضرت انس نے کہا وہ جو جنت ہے نا، جنت ہے اس میں وہ کوثر کی نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ مٹھی ہے۔ یہاں جو نہریں ہوتی ہیں ان میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور مرغابیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک جانور ہوگا، اس میں بھی مرغابیاں ہوں گی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ سنو حضور کا آناق الجزر، جس طرح اونٹ کی گردن ہوتی ہے اس طرح ہوں گی، شکل بڑی خوبصورت اور اس طرح کی شکل مربع۔ اچھا، قال یا رسول اللہ، قال عمران، حضرت عمران نے کہا هذه لنائمۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتها انعم منها، اس کی حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضرت عمران نے کہا، وہ بھی پاس بیٹھے، کہا کہ حضور پھر تو
مزہ ہی آ جائے گا جب اس نہر کے اندر وہ جانور چل رہے ہوں گے، اونٹ کی گردن جتنے جانور اس طرح چل رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا مزہ تو آئے گا لیکن جب کھاؤ گے تو اور ہی آئے گا. یعنی وہ جو جانور ہے وہ شکار بھی کرو گے، اس کو بھونو گے بھی، اس کو کھاؤ گے بھی. تو حضور نے ارشاد فرمایا اکلاتھا انعم منہا، میں جب کھاؤ گے نا جانور پھر سمجھ آئے گی کہ یہ لطف کیا ہے. اللہ اکبر. مجھے ذرا تصور میں مجلس نبوی لاؤ نا، جب حضور بیان کر رہے ہوں گے اور صحابہ سن رہے ہوں گے اور یوں مکالمہ ہو رہا ہوگا، صحابہ پوچھ رہے ہوں گے، حضور بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب اس پر ایک اور روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے، وقت زیادہ ہو گیا. ان رجلا قال یا رسول اللہ هل فی الجنت من خیل. اچھا عرب لوگ گھوڑوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی حضرت بریدہ نے کہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ قال ان اللہ ادخلک الجنہ فلا تشاء ان تحمل فیها على فرس من یاقوت یاقوتۃ حمراء یطیر بک فی الجنہ. کہ اللہ نے چاہا تو جنت میں گیا نا تو سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا مجھے ملے گا جس پر بیٹھ کے تو جنت میں اڑے گا، صرف دوڑے گا نہیں، وہ فضا میں پرواز بھی کرے گا. ایسو شیطا الا فعلتا، جہاں تم چاہے گا تو فرمایا وہ تجھے وہاں لے بھی جائے گا. وسالہ رجل. اچھا ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو، اس نے گھوڑے کی بات کی تو مجلس میں سے ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ هل فی الجنت من ابل. وہ جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ عرب اونٹ سے بڑا پیار کرتے تھے، اونٹ بھی ہوں گے. گھوڑے والے کی تو بات حضور نے بتا دی، اونٹ والے نے پوچھا اونٹ بھی ہوں گے؟ حضور نے سنو قال فلم یکن له ما قال لصاحبہ. اللہ اکبر. فلم یکن له ما قال لصاحبہ. جو گھوڑے والے کو حضور نے کہا نا وہ اونٹ والے کو نہیں کہا. حضور نے وہی جواب اس کو نہیں دیا بلکہ کیا کہا؟ فقال ان يدخلك الله الجنہ، اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، یکن لک فیہا مشحت نفسک ولذت عینک. حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے وہاں جو ہے وہ اونٹ ہوگا، کہا اگر تو جنت میں گیا نا اونٹ کیا جو بھی چاہے گا ہو، جو بھی. اگر خان صاحب کا پروگرام بنانا کہ پہرا دینا یہاں تو وہاں فرمایا جائے گا چل ان محلوں کا تو پہرا دے لے، پہرے کی ڈیوٹی لگا ہی دی جائے گی، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ کو. اور اگر ان کا یہ جی چاہا کہ کوئی درس قرآن ہی ہو جائے اور میرے ہاتھوں میں چٹے ہوں اور میں ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاؤں تو پھر اللہ یہ آرزو بھی پوری کر انشاءاللہ. اللہ نے چاہا جنت میں گئے تو انشاءاللہ ہماری آرزو تو یہی ہوگی نا، ہماری تمنا تو یہی ہوگی. اس بات میں ایک اور روایت سن لیجئے. وعن ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی، ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اچھا دیہاتی حضور کے پاس آتے تھے نا بڑے بے تکلف ہوتے، جو شہری صحابی تھے وہ ہر وقت جو حضور کے پاس رہتے تھے آداب نبوت جانتے ہوتے تھے. جو دیہاتی آتے ہوتے تھے بس وہ سیدھی سیدھی بات کرتے. آقا کریم علیہ السلام ان کی باتوں سے بڑے محظوظ ہوتے. صحابی فرماتے کبھی کبھی کوئی دیہاتی آتا تو حضور کو پکڑ کر نا یہاں کپڑے سے تو کھینچتا اور کھینچ کے پوچھتا یہاں تک کہ حضور کا کندھا نظر آتا. ہمیں اس پہ غصہ تو بڑا آتا اس نے کیا کیا ہے، صاحب خوش بھی ہوتے چلو حضور کا کندھا تو دیکھ لیا، حضور کے کندھے کی بغلوں کی زیارت تو کر ہی لی. اس کے اس انداز سے اس کے بھولے پن سے ہمارا بھی تو کام بن گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ عربی آیا، دیہاتی آیا. فقال یا رسول اللہ انی احب الخیل فی الجنہ خیل. میں گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان ادخلت الجنہ، اگر تو جنت میں گیا اوتیت بفرس من یاقوتۃ لہ جناحان، تو تجھے یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا دیا جائے گا جس کے دو پر ہوں، جس کے دو فہملت علیہ، تو تجھے اپنے اوپر سوار کر لے گا. ثم طار بک حیث شئت، پھر جہاں تو چاہے گا تجھے اڑا کے وہ لے جائے گا. اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا. اب ایک اور روایت سن لیجیے، باقی انشاءاللہ اگلے درس قرآن کے موقع پہ. حضرت بریدہ ہی روایت کرتے ہیں،
یہ روایت بڑی ٹھنڈ ڈالنے والی روایت، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت کے ساتھ یہ روایت بیان کیا کرتے تھے اور بڑے خوبصورت نقطے بیان کیا کرتے تھے۔ اب وقت سمٹ گیا، اب اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سنو، اہل الجنت 20 و 100 صف، حضور فرمایا جنت میں 120 صفیں ہیں۔ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، بڑی لمبی، لاکھوں کروڑوں میلوں لمبی ہوں گی، لیکن ہوں گی 120۔ اچھا، 80 منہا من حاضر، ان 120 صفوں میں جو 80 صفیں ہیں، فرمایا وہ میری امت کے لیے ہوں گے۔ 80 صفیں میری امت کے لیے، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور باقی 40 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی امتیں، سب کی امتوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 40۔ اور حضور کی اکیلی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جو پوری امت کو مشرک بنا دینے لگے، مجھے بتائیں وہ بھر لیں گے 80 صفیں؟ جو قبروں پہ گیا وہ بھی مشرک، جس نے نبی کا وسیلہ مانگ لیا وہ بھی مشرک، جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا وہ بھی مشرک، جو پوری امت کو 14 صدیوں سے لے کر ان کے شرک کے فتوے سے کوئی نہیں بچتا۔ سیدھی سادی بات ہے، سادہ سا استدلال میرے والد گرامی کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ پوری دنیا کو جو مشرک بنا رہے ہیں یہ بھر لیں گے 40 80 صفحے بھر لیں گے، ان سے تو ایک بھی پوری نہیں ہو سکتی، 2.5 تو ہیں۔ تو ان 80 صفوں کو کون بھرے گا؟ ان 80 صفوں کو حضور کے نوکر ہی بھریں گے نا، حضور کے غلام ہی بھریں گے۔ تو حضور نے فرمایا 120 صفیں کل ہوں گی، 80 صفیں میری امت میں، باقی 40 صفیں 1 لاکھ اور کئی ہزار نبیوں کی امت میں۔ اللہ اکبر، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں ہم کو ہنساتے ہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں اور وہ چھپاتے جائیں۔ اس لیے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا حضور کے صدقے سے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دی، کہ جس جنت کا نقشہ حضور نے کھینچا ہے اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ جس جہنم کا ذکر ہوا اللہ اس جہنم سے